انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. ہمارا لڑکانہ کا رائس کنال ہو، اسی سکھر شہر ہو، جگہ جگہ غریبوں کے خلاف یہ سازش پک رہا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہمارا کارنامے بھی ہے محدود وسائل سے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آپ کو اپنا شہر دیتے ہیں، نہ آپ کو NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں، نہ آپ کو اپنا EOBI کا حق، ویلفیئر بورڈ کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں. آپ کا گیس چھینا جا رہا ہے، نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ کا NICVD کو وہ چوری کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس پورا صورتحال میں ہم نے ایک مزدوروں کے لیے سٹی یہاں کھڑا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو انقلابی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر آپ کا لیبر کا وزیر سعید غنی صاحب نے کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد میں آپ کے لیے افتتاح کروں گا، وہ بے نظیر مزدور کارڈ کی منصوبہ ہے. اور جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی کی بندوبست کیا تھا، پینشن کی بندوبست کیا تھا، حقوق اور سہولیات کی بندوبست کیا تھا، ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس وقت صنعتی مزدور کو یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تھرو اور حکومت کے تھرو کچھ فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. وہ ان صنعتیں ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اپنے ورکرز کا تعداد وہ خود بتاتے ہیں، اور ان کو مطابق ان کو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزدور کو یہ خود مختاری دے کہ وہ خود اپنے آپ کو رجسٹر کرے. جب مزدور خود اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے، پھر وہ خود مختار ہوں گے. وہ چاہے وہ ان صنعتوں میں کام کرے، چاہے وہ ریہڑی والا ہو، چاہے وہ رکشہ والا ہو، چاہے وہ کسی کے گھر کا مالی ہو، چاہے وہ کہیں کوئی چوکیدار ہو، ان کو بھی ہم وہ تمام سہولت، وہ تمام حقوق جو ہم صنعتی مزدور کو دلواتے ہیں، ہم سارے سندھ کو مزدوروں کو دلوانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب یہ پروگرام شروع ہوگا، جب ہر مزدور کے ہاتھ میں بے نظیر کارڈ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس مشکل دور میں، اس مہنگائی کی دور میں، اس معاشی بحران میں میرے سندھ کے مزدور لابارس نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک ہمارا مزدور کا خیال ہوگا. اگر ہمارا مزدور کا پیٹ خالی ہوگا، اگر ہمارا مزدور کا جیب خالی ہوگا، اگر ہمارا مزدور پریشان ہوگا کہ وہ اپنا بچہ کا اسکول کیسے بھیجے، وہ اپنا بزرگوں کا دوائیوں کا بندوبست کیسے کرے، تب تک آپ کا نہ صنعت چلے گا نہ معیشت چلے گا. لیکن جب ریاست انشور کرتا ہے، جب مزدور خود اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ان کا ہم میڈیکل کا بھی خیال رکھیں گے، ان کا بچوں کا تعلیم کا بھی خیال رکھیں گے، اور ان کو تمام وہ حقوق دلوائیں گے جو ان کا حق ہے، تو پھر وہ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اپنا انڈسٹریز بھی زیادہ فعال ہوگا، اور پاکستان کی پورا معیشت زیادہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہمارے مزدوروں کے لیے اس جد و جہد کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن جب تک ہم اس غریب دشمن مزدور دشمن حکومت کو نہیں بگائیں گے، تب تک ہم پورے پاکستان کو مزدوروں کو یہ حقوق نہیں دلوا سکیں گے. یہ عوام دشمن حکومت ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ NICVD کیا ہے. سکھر میں ہم نے NICVD کا سب سے شاندار ادارہ بنایا ہے، بلڈنگ بنایا ہے، اور پورا صوبہ میں یہ ہمارا ایک کوشش ہے. ہمارا کراچی کا NICVD کا جو قبضہ کرنے کی کوشش جاری ہے، اس کا بھی آپ کو پتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن نکلا گیا ہے، جو اس طریقے سے
وہ پنجاب کا صحت کا نظام اور پختونخوا کا صحت کا نظام کو بالکل بٹھا دیا ہے. اسی فارمولا کے مطابق یہ نوٹیفیکیشنز نکالے گئے ہیں، اور اگر ان کا یہ سازش کامیاب ہوگا تو اسی NICVD کراچی جہاں آج مفت دوائیں ملتا ہے، آپ کو دوائیوں کے لیے پیسہ دینا پڑے گا، اسی NICVD کراچی جہاں کا ڈاکٹرز کو سب سے بیسٹ ریٹ ہم دلواتے ہیں، جو ریگولرائز ڈاکٹرز بھی ہے، جن کو اپنا کام کرنے کے بعد ان کو اپنی پینشن کا حق ملے گا، ان سے یہ سارے حقوق چھینے جائیں گے. وہ کانٹریکٹ ملازمین بن جائیں گے، ان کو نہ پینشن کا حق ہوگا، نہ اپنا پرائیویٹ پریکٹس چلانے کا حق ہوگا. ہمارا جو یہ مفت علاج کا انسٹیٹیوشن ایک انقلاب لے کر آئے ہے سندھ میں، اس کے پیچھے بھی یہ عوام دشمن حکومت اپنے کوشش جاری رکھ رہا ہے، مگر ہم ان کو ہر سازش میں ناکام کروائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کا محنت کے ساتھ ہم ان کو حکومت سے بھی بگائیں گے، اور ہم ایسے عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی خدمت کرتی ہے، جو عوام کو ریلیف دیتی ہے، جو آپ کا حق ہے.